بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک کورس شروع کر رہا ہوں جس کا مقصد ہے کہ عام لوگوں کو اسلام کے بنیادی ارکان کی تعلیم دینا۔ تو ایک دو باتیں جو اس کورس میں خاص ہیں وہ یہ ہے کہ بات کرنے کا جو انداز ہوگا، بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ انتہائی آسان اور سادہ ہوگا تاکہ ہر کوئی بات کو سن کر سمجھ سکے، سیکھ سکے، پھر اس پر عمل کر سکے۔ اور دوسری خاص بات جو اس کورس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہر بات کی مختصر وضاحت کی جائے گی، نہ ہم زیادہ تفصیل میں جائیں گے اور نہ ہی بالکل اختصار سے کام لیں گے، بلکہ متوسط اور درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ایمان اور اسلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایمان اور اسلام ان کا لفظی معنی کیا ہے اور ان کا وہ معنی اور مطلب جو ہمیں شریعت اور دین بتلاتی ہے وہ کیا ہے۔ ایمان کا لفظی معنی ہے تصدیق کرنا، مان لینا، اور اسی طرح ایک معنی یقین کرنا۔ یہ ایمان کے لفظی معنی ہیں، اور ایمان کا اصطلاحی معنی بعد میں بتلائیں گے، پہلے اسلام کا لفظی معنی کر لیتے ہیں۔ اسلام کا لفظی معنی ہے فرما برداری کرنا، حکم کو بجا لانا۔ اب ان دونوں کا، اسلام اور ایمان کا شرعی معنی، شرعی مطلب کیا ہے؟ تو ایمان اور اسلام کا شرعی مطلب میں ایک حدیث مبارکہ سے وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا۔ ایک حدیث مبارکہ جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس حدیث مبارکہ میں جو قصہ مذکور ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے حلقہ میں موجود تھے، تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے سفید لباس پہنا ہوا اور اس نے بڑے کالے سیاہ بال رکھے ہوئے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب آ کر بیٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے۔ بعد میں جب صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون تھا، تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ تو اس لیے اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلا جو سوال کیا تھا وہ اسلام کے متعلق تھا۔ انہوں نے عرض کی قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، اس کو بیان فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی طرح وَأَنَّ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی ان دونوں باتوں کی گواہی دو، اور اسی طرح نماز قائم کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر تمہارے پاس زیادہ راہ ہے تو پھر حج بھی کرو۔ یہ ہے اسلام کی حقیقت۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا تھا، وہ تھا ایمان کے متعلق کہ فاخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان کی حقیقت بھی بتلا دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لے کر آؤ، اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاؤ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ، اور اسی طرح آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اس کی جو مقرر کردہ تقدیر ہے، یعنی جو کچھ دنیا میں اچھا اور برا ہو رہا ہے تو اس بات کا یقین کرو کہ اس کی تقدیر، لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسلام اور ایمان کی حقیقت بتلائی ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کا تعلق ہے ظاہر کے ساتھ، اور ایمان کا تعلق ہے قلب کے ساتھ، دل کے ساتھ، یعنی باطن کے ساتھ۔ کیوں؟ اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی گواہی دو، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو۔ تو اقرار کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے۔ تو یہ ظاہری اعضاء میں سے ایک عضو ہے۔ اور اسی طرح نماز قائم کرو، نماز بھی ظاہر کا عمل ہے کہ اس میں ہم ظاہری اعضاء کو حرکت دیتے ہیں۔ اور اسی طرح روزے رکھو، تو روزوں میں ہم کھاتے ہیں سحری کے ٹائم اور افطار کرتے ہیں افطاری کے ٹائم، باقی دن بھوکا رہتے ہیں، تو اس میں بھی دل کا تعلق نہیں ہے بلکہ ظاہر کا تعلق ہے۔ اور اسی طرح
جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ظاہری اپنے مال میں سے اپنے ہاتھوں سے کسی کو دیتے ہیں، اور اسی طرح حج بیت اللہ وہ ہے بدنی عبادت اور مالی عبادت کہ اس میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنی جان کو مشقت میں ڈالتے ہوئے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ تو گویا کہ اسلام کے اندر جن اعمال کا اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا ہے، اگر دیکھا جائے تو ان کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہر کے ساتھ۔ اور ایمان کی حقیقت اللہ کے نبی نے جو بیان فرمائی ہے اس کے اندر کیا تھا کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا، اور اسی طرح اس کی نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر قیامت پر ایمان لانا، اور اسی طرح جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس بات کا یقین کرنا کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، یعنی یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے ایمان کی حقیقت بیان فرمائی۔ تو اب اس سے پتہ چلا ایمان کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ یہ ایمان اور اسلام کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے، یعنی ایمان کا تعلق ہوا دل کے ساتھ، باطن کے ساتھ، اور اسلام کا تعلق ہوا ظاہر کے ساتھ۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگرچہ ان کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے ظاہر اور باطن کا، مگر یہ ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہے، یعنی دین تب ہی مکمل ہوگا جب کسی شخص میں دونوں پائے جائیں گے۔ اگر کسی شخص میں فقط ایمان ہے کہ دل سے تو وہ اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو، کتابوں کو مانتا ہے، آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہے، تقدیر کو بھی مانتا ہے، مگر ظاہراً وہ سراسر نافرمانیاں کر رہا ہے اور اسی طرح ہر الٹا کام کرتا ہے، کوئی بھی اسلام کا حکم بجا نہیں لاتا، تو گویا کہ یہ بھی سراسر نافرمانی اور سرکشی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص ظاہراً تو بڑے نیک اعمال کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور اسی طرح حج ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مگر دل سے وہ کافر ہے، دل سے وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا، یا پھر قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، یا تقدیر کا انکار کر دیتا ہے، تو گویا کہ یہ بندہ یہ منافق ہے، اس کے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسلام اور ایمان کا فائدہ تب ہی ہوگا جب یہ دونوں کسی میں جمع ہوں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پایا جاتا ہے، ایک نہیں پایا جاتا، تو یہ خسارہ ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ یہ تو تھی ایمان اور اسلام کی مختصر سی وضاحت۔ اب اگلی ویڈیو میں یا اگلے بیان میں ہم جو ایمان کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے جن اعمال کا ذکر کیا تھا، یعنی ایمان باللہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے کا، ان کی کچھ مختصر سی وضاحت کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔